فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ پندِ تاریخ جلد نمبر 4 کی ریڈنگ کے 7ویں پارٹ کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ باب ہفتم کا آغاز ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے غازیان دین کی ایک جھلک۔ سب سے پہلے فہرست پیش کی جا رہی ہے۔ میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف 215۔ آخری سانس تک نصرت حق کرنے والے 223۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حجاج ملعون 234۔ عدی بن حاتم اور معاویہ 243۔ پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے 245۔ زید بن حارثہ کون ہے 247۔ وفادار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 251۔ ربضہ کا ریگستان اور حضرت ابو ذر کا آخری وقت 252۔ چند روایات 255۔ اب پیج نمبر 214 سے باقاعدہ اس باب کا آغاز ہو رہا ہے، غازیان دین کی ایک جھلک۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے سچے دل سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ کچھ خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کھاؤ، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس میں خوشیاں مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے بہشت میں تمہارے واسطے موجود ہے، اور تم جو چیز طلب کرو گے موجود ہوں گی۔ یہ بخشنے والے مہربان خدا کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ پہلا واقعہ، میثم تمار کا تعارف۔ حضرت میثم بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خرید کر آزاد کیا تھا۔ آپ نے اس سے نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام سالم ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے متعلق بتایا تھا کہ تیرے والد نے تیرا نام میثم رکھا تھا۔ میثم نے عرض کی قربان جاؤں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم اپنا سابقہ نام اختیار کرو اور اپنی کنیت ابو سالم رکھو۔ حضرت میثم مولا علی علیہ السلام سے مسلسل کسب فیض کرتے رہے۔ میثم مسجد کوفہ کے دروازے پر کھجوریں بیچا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب تمار مشہور ہو گیا، یعنی کھجوریں بیچنے والا۔ کبھی کبھی مولا کائنات حضرت علی اس کی دکان پر تشریف لاتے تھے اور اسے فرماتے تھے کہ تم جاؤ کھانا کھاؤ اور میں تمہاری جگہ تمہاری کھجوریں فروخت کروں گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ میثم کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور دکان پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے کھجوروں کا سوال کیا۔ مولا کائنات نے میثم کے ٹوکرے کی تمام کھجوریں سائل کو دے دیں۔ کچھ دیر بعد میثم آئے تو دیکھا کہ کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، سمجھے کہ بک چکی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا میثم وہ کھجوریں ہم نے راہ خدا میں دے دی ہیں۔ میثم نے عرض کی پھر آپ راہ خدا میں مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے۔ مولا علی نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو میثم کو علم المنایا والبلایا کا علم ہو گیا۔ اس علم کی وجہ سے میثم لوگوں کو پیش آنے والے واقعات کی خبر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار کوفہ میں میثم گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ سامنے سے حضرت حبیب ابن مظاہر
घोड़े पर आते हुए नजर आए। जब घोड़ों की कलौतियां एक दूसरे से मिली तो हबीब इब्न मज़ाहिर ने उन्हें सलाम किया। हजरत मीसम ने सलाम के जवाब देकर फरमाया, मैं खुश आमदीद कहता हूँ उस जवान को जो एक दिन फर्जंद रसूल की नुसरत में शहीद किया जाएगा। जैसे ही ये जुमले जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने सुने तो फौरन कहा, मैं भी उस बुजुर्ग को खुश आमदीद कहता हूँ जिसे वसी रसूल की उल्फत में सूली पर लटकाया जाएगा। मीसम ने जैसे ही हबीब की जुबानी अपने अंजाम की खबर सुनी तो ताज्जुब से कहा, मैंने तो ये इल्म मौला अली से लिया है, तुमने ये इल्म कहाँ से लिया है? हबीब ने कहा, हमारा सर चश्मा इल्म एक ही है, तुमने ये इल्म मौला अली से लिया है और मैंने ये इल्म उनके फर्जंद हुसैन इब्न अली से लिया है। अबू खालिद तम्मार कहता है कि एक मर्तबा हम मीसम तम्मार के साथ कश्ती में सवार हुए, इतने में जोर की आंधी चलने लगी। हजरत मीसम ने फरमाया, अपनी कश्तियों को मजबूती से बांध दो, आंधी में मजीद शिद्दत पैदा होने वाली है। अभी मुआविया बिन अबू सुफियान मर गया है। अबू खालिद कहते हैं कि उस दिन जुमे का रोज था और माह रजब की 22 तारीख थी। मैंने दिन और वक्त एक कागज पर लिख लिया। एक हफ्ते के बाद शाम से कासिद आया तो मैंने इससे हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा, हाकिम शाम मुआविया मर गया और लोगों ने बताया कि 22 रजब बरोज जुमा फौत हुआ। हजरत मीसम शब व रोज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहते थे। मीसम कहते हैं कि एक शब मैं अमीरुल मोमिनीन के साथ था। आप कूफे से निकलकर मस्जिद जाफी तशरीफ लाए। आपने इस मस्जिद में 4 रकत नमाज अदा की और नमाज व तस्बीह से फारिग होकर आपने आसमान की जानिब हाथ बुलंद करके ये दुआ पढ़ी, अल्लाह इलाही कैफा, परवरदिगार मैं तुझे कैसे पुकारूं जबकि मैं तेरी नाफरमानी कर चुका हूँ, और मैं तुझे कैसे ना पुकारूं जबकि मुझे तेरी मारिफत हासिल है और तेरी मोहब्बत मेरे दिल में जागुज़ी है। मैंने गुनाहों से भरा हुआ हाथ तेरी जानिब फैलाया है और मैंने इस निगाह को तेरे लुत्फ की तरफ मुतवज्जे किया जो उम्मीद से लबरेज है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा और सजदे में आपने 100 मरतबा अल गफूर कहा। बाद अज़ा आपने सजदे से सर उठाया और वहां से चल दिए। मैं भी आपके पीछे पीछे चलने लगा। आप बयाबान में तशरीफ लाए और जमीन पर एक लकीर खींचकर मुझे फरमाया, मेरे आने तक तुम इस लकीर से बाहर न जाना। मैं रुक गया, आप आगे चले गए। बयाबान का माहौल था और रात तारीक थी। मैंने अपने आप से कहा कि मैंने ये क्या किया है। मैंने इस बयाबान में अपने आका व मौला को तन्हा छोड़ दिया है, जबकि मौला की दुश्मनों से पूरा अरब भरा हुआ है। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे मौला को कोई गजंद पहुंची तो मैं क़यामत के दिन खुदा और रसूल को क्या जवाब दूंगा। हाय अफसोस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने अज़्म मुसम्मम किया कि इस लकीर की सरहद से बाहर निकलकर अपने आका व मौला का पता चलाऊं, अगरचे मेरा ये अमल आपके फरमान के मुताबिक नहीं है। चुनाच इश्क़ अली के जज्बे से मजबूर होकर मैं लकीर से बाहर आया और बयाबान में उन्हें ढूंढने लगा। एक जगह पहुंचा तो मैंने देखा कि मौला एक कुएं की मुंडेर पर बैठे हैं और आपने अपना चेहरा कुएं की तरफ किया हुआ है और आप अलैहिस्सलाम महवे कलाम है और कुएं से भी जवाब आ रहा है। जैसे ही आपने मेरे कदमों की चाप सुनी तो फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज की, मीसम हूँ। आपने फरमाया, क्या मैंने तुझे इस खत की सरहद में रहने का हुक्म नहीं दिया था? मैंने अर्ज की, मुझे आपके दुश्मनों का अंदेशा था, इसलिए आपको इस बयाबान में तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई गजिंद पहुंचता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मौलाई कायनात ने फरमाया, तूने मेरी गुफ्तगू सुनी है। मैंने अर्ज की, मौला सिर्फ आवाज सुनी है मगर समझा कुछ भी नहीं। आपने मेरी तरफ रुख करके ये अशहार पढ़े, वजीउस सद्र लबानात इज़ा वक़ा लहा सदरी, मेरे दिल में बहुत दर्द है। जब मैं अफसरदा और तंग दिल होता हूँ तो अपने हाथ से जमीन को खोद लेता हूँ और अपने दुख दर्द जमीन से बयान करता हूँ और उन्हें इसमें छुपा देता हूँ। जमीन से जो घास बरामद होती है तो इसका बीज मैंने डाला होता है, यानी इसका बीज मेरी आह और सोजो गुजार है। अक्सर औकात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद से फारिग होकर मीसम के पास बैठा करते थे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने मीसम से फरमाया, मीसम
تجھے خوشخبری سناؤں؟ میثم نے کہا ضرور سنائیے۔ آپ نے فرمایا لوگ تجھے سولی پر لٹکائیں گے۔ میثم نے کہا مولا یہ بتائیے کہ اس دن میں فطرت اسلام اور عقیدہ و مذہب پر ثابت قدم ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ مرحوم قاضی نور اللہ شستری اپنی کتاب مجالس المومنین کے صفحہ نمبر 307 پر لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات نے میثم سے فرمایا تھا میثم اس دن تم کیا کرو گے جب عبید اللہ ابن زیاد تمہیں مجھ سے بیزاری کے اعلان کرنے کا حکم دے گا؟ میثم نے کہا مولا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو گے تو وہ تجھے سولی پر لٹکا دے گا۔ میثم نے کہا مولا میں صبر کروں گا اور راہ خدا میں اس معمولی سی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ مولائے کائنات نے فرمایا کہ اگر تم اس دن صابر اور ثابت قدم رہے تو قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہوگے اور میرے درجے میں ہوگے۔ جس دن کی مولا نے میثم کو خبر دی تھی آخر کار وہ دن آ گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے میثم کو گرفتار کیا۔ اس ملعون کو ایک شخص نے کہا یہ علی کے محبوب ترین اشخاص میں سے ایک ہے۔ ابن زیاد نے از راہ تمسخر کہا یہ عجمی علی کا دوست ہے جو صحیح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ درباریوں نے کہا جی ہاں۔ ابن زیاد نے میثم سے پوچھا آئین ربک، تیرا رب کہاں ہے؟ میثم نے کہا میرا خدا ظالموں کی گھات میں ہے اور تو بھی ایک ظالم ہے۔ ابن زیاد نے کہا علی نے تجھے کیا خبر دی تھی کہ میں تجھ سے کیا سلوک کروں گا؟ میثم نے فرمایا میرے آقا و مولا نے مجھے بتایا تھا کہ تو مجھے سولی پر چڑھائے گا اور میری سولی 10ویں نمبر پر ہوگی اور میری سولی کی لکڑی سب سے چھوٹی ہوگی اور زمین سے زیادہ قریب ہوگی۔ ابن زیاد نے کہا علی نے تجھے جو خبر دی ہے میں اسے جھوٹا کروں گا۔ میثم نے کہا ایسا ناممکن ہے کیونکہ علی نے جو کچھ کہا انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر کہا ہے اور پیغمبر نے جبرائیل سے سن کر کہا اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے کہا ہے۔ علی کے فرمان کو جھوٹا کرنے کے لیے پیغمبر اسلام اور جبرائیل اور خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہوگا اور ایسا ناممکن ہے۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ کوفہ کے کس مقام پر مجھے صلیب دی جائے گی اور تاریخ اسلام میں میں پہلا شخص بنوں گا جس کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی۔ ابن زیاد نے انہیں زندان بھیج دیا۔ اس وقت قید خانے میں مختار بن ابو عبیدہ ثقفی بھی قید تھے۔ میثم نے مختار سے کہا تو رہا ہو جائے گا اور قاتلین امام حسین سے تو انتقام لے گا اور میرے قاتل عبید اللہ ابن زیاد کو بھی تو قتل کرے گا۔ ایک دن ابن زیاد نے امیر مختار کو قتل کرنے کے لیے زندان سے نکالا۔ ابن زیاد جلاد کو حکم دے چکا تھا کہ مختار کا سر قلم کر دو کہ اتنے میں معلم عمیر یزید سے مختار کی رہائی کا پروانہ لے کر آ گیا اور مختار کو رہائی مل گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ میثم کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ عمرو بن حریف کے گھر کے سامنے انہیں شاخ خرما پر لٹکا دیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں اور ریڑھ کی ہڈی میں میخیں مار دی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر عمرو بن حریف نے کہا خدا کی قسم میثم نے کئی بار مجھ سے کہا تھا کہ میں ان قریب تمہارا ہمسایہ بنوں گا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میثم میرے قریب ابن مسعود یا کسی اور کا مکان خرید کر میرا ہمسایہ بننا چاہتا ہے۔ عمرو بن حریف نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ میثم کی صلیب کے نیچے جھاڑو پھیرو اور اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر۔ میثم سولی پر چڑھے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میثم نے سولی پر کھڑے ہو کر فضائل امیر المومنین علیہ السلام کی احادیث پڑھنی شروع کر دی اور فضائل علی کے خطبات صلیب پر دیے۔ حکومت کے مخبروں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میثم تو صلیب پر چڑھ کر فضائل علی کی نشر و اشاعت کر رہا ہے اور اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو کوفے میں انقلاب آ جائے گا اور تیرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہوگا۔ اس وقت ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کے منہ میں جا کر لگام ڈال دو تاکہ یہ بول نہ سکے۔ تیسرے دن میثم کے جسم پر نیزہ مارا گیا اور شام کے وقت ان کے دماغ اور منہ سے خون جاری ہوا اور انہوں نے صلیب پر ہی جان دے دی۔ میثم کی لاش صلیب پر لٹکی ہوئی تھی اور رات کے وقت کچھ پہرے دار ان کی صلیب سے کچھ فاصلے پر آگ جلا کر لاش پر پہرا دے رہے تھے۔ 7 خرما فروشوں نے آپس میں اجتماع کیا کہ میثم کی لاش کو کسی طرح سے وہاں سے نکال کر دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا اور صلیب سمیت میثم کی لاش کو اٹھا کر چل دیے۔
میسم کی لاش کو انہوں نے سلیب سے اتارا اور بنی مراد کی ایک نہر میں انہوں نے میسم کی لاش کو دفن کر کے پانی جاری کر دیا اور چوب دار کو ویرانے میں پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو پہرے داروں نے دیکھا کہ میسم کی لاش تو موجود ہی نہیں۔ انہوں نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن انہیں میسم کی لاش کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ حاشیے میں ہے کہ زندگی میسم کے یہ حالات مجالس المومنین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307 اور ارشاد مفید طبع اصفہان صفحہ نمبر 112 اور نفس المحموم صفحہ نمبر 80 سے نقل کیے گئے ہیں۔ اگلا واقعہ آخری سانس تک نصرت حق کرنے والے۔ حضرت حجر بن عدی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ صائم النہار اور قلیل اللیل شخص تھے۔ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے لوگ انہیں حجر الخیر کہا کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور مستجاب الدعوات انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھی درخواست کرتے تھے خداوند کریم ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا تھا۔ اہلیان کوفہ کہا کرتے تھے کہ کوفہ پر جو پہلی خواری آئی وہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت اور حجر بن عدی کی شہادت اور معاویہ کا مجہول النسب زیاد کو اپنا بھائی قرار دینا تھا۔ سن 51 ہجری میں حجر نے شہادت پائی۔ کیفیت شہادت یہ ہے کہ معاویہ نے مغیرہ بن شیبہ کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ وہ بدبخت منبر پر بیٹھ کر علی اور شیعان علی کو ردبت کہتا تھا اور قاتلین عثمان پر لعنت کرتا اور عثمان و بنو امیہ کے لیے مغفرت طلب کرتا۔ حجر بن عدی جس کی ہر رگ میں علی علیہ السلام کی محبت بھری ہوئی تھی اور ان کے دل میں علی کی محبت شیر مادر کی طرح گردش کیا کرتی تھی، وہ خاموش نہ رہ سکے۔ وہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ اے ایمان والوں، حق اور انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہیں سچی گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حجر کہا کرتے تھے، مغیرہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس کا تو شکوہ کر رہا ہے تو قابل تکریم شخصیت ہے، اور جس کی تو توصیف اور ثنا کر رہا ہے وہ ملامت اور سرزنش کے لائق ہے۔ کافی عرصے اسی طرح سے گزرا۔ ایک دن مغیرہ نے بے حیائی کی تمام حدود پار کرتے ہوئے جمعے کے خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام کو ناسزا کہا اور مولائے کائنات پر لعنت کی۔ حجر بن عدی یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے۔ غیرت ایمانی سے معمور ہو کر نعرہ مستانہ بلند کر کے فرمایا، ملعون، اپنی زبان پر قابو رکھ، علی نفس رسول اور زوج بطول ہے، علی اول مومنین ہے، لعنت کا حقدار تو اور تیرا امیر ہے۔ سن 50 ہجری میں مغیرہ ہلاک ہوا۔ معاویہ نے کوفہ اور بصرہ کا گورنر زیاد بن ابیہ کو قرار دیا۔ زیاد کوفہ آیا اور کسی زمانے میں اس کے حجر سے اچھے تعلقات تھے۔ اس نے حجر سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مغیرہ کے ساتھ تیری کیا گفتگو ہوا کرتی تھی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیتا تھا، لیکن اب تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیش رو سے کسی طرح کا صبر نہیں کروں گا۔ میرے دل میں جو پہلے علی اور اولاد علی کی محبت موجود تھی وہ محبت میرے دل سے نکل چکی ہے، اور قبل ازیں میرے دل میں آل ابو سفیان کی جو عداوت تھی وہ عداوت اب محبت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لہٰذا میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آئینہ شکوہ کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ حجر نے کہا، زیاد، میں نہ تو مفسد ہوں اور نہ ہی باغی و سرکش ہوں، میں فساد کو سخت ناپسند کرتا ہوں، البتہ میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ تو بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کے متعلق بد زبانی نہیں کرے گا۔ زیاد گرمیاں کوفے میں بسر کرتا تھا اور سردیاں بصرہ میں بسر کرتا تھا۔ جب زیاد بصرہ روانہ ہوتا تھا تو عمر بن حریث کو کوفے میں اپنا قائم مقام بنا کر جاتا تھا، اور جب وہ کوفے میں ہوتا تو بصرہ میں سمرہ بن جندب کو اپنا نائب مقرر کیا کرتا تھا۔ شیعان امیر المومنین حجر بن عدی کے پاس جمع ہوتے تھے اور اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور حجر مسجد میں بیٹھ کر انہیں دین و ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مسجد سارا دن شیعان حیدر کرار سے بھری رہتی تھی۔ عمر بن حریث کو اس کے مخبر لمحہ لمحہ کی اطلاع فراہم کیا کرتے تھے۔
मुखबिरों ने अमर बिन हरीस को इत्तला दी कि मस्जिद में मुआविया की बदगोई की जाती है और इसे सख्त सुस्त कहा जाता है। अमर बिन हरीस मस्जिद में आया और हुकूमत की फरमा बरदारी की तरगीब दी और मुखालिफत से बाज रहने का मशवरा दिया। इसकी तकरीर सुनकर हुज्र के चंद साथी खड़े हो गए और कहा कि तुमने भी खूब कही, जिस गिरोह को रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में बागी कहकर गए हैं, हम उसकी अताअत करें। जिसके हुक्म से हजारों बेगुनाह अफराद का खून बहाया गया, हम उसके फरमा बरदारी करें। अमर बिन हरीस ने मजमे के जोश को देखा तो मिंबर से उतरा और दारुल अमारा में चला गया और दारुल अमारा के दरवाजे बंद कर दिए और ज़ियाद को खत लिखकर तमाम हालात से मुत्तला किया। ज़ियाद कूफे आया तो इसने देखा कि मस्जिद लोगों से भरी हुई है और हजरत हुज्र उन्हें मसाइल हलाल और हराम से आगाह कर रहे हैं। ज़ियाद ने हर कबीले के सरदार को तलब किया और कहा, तुम लोग अपने कबीलों के नौजवानों को हुज्र बिन अदी के पास से उठा कर ले जाओ और वरना मैं तुम सबको गिरफ्तार करके सख्त सजा दूंगा। तमाम कबाइल के सरदार अपने कबीले के नौजवानों को अपने साथ लेकर गए और हुज्र के पास थोड़े से अफराद रह गए। ज़ियाद ने अपने पुलिस अफसर को, जिसका नाम शद्दाद था, हुक्म दिया कि हुज्र को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। हुज्र के साथियों ने मज़ाहिमत का इरादा किया तो हजरत हुज्र ने फरमाया, तुम लोग मज़ाहिमत ना करो। इस दिन की इत्तला मुझे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले कर दी थी। जिस दिन इब्ने मुलजिम लईन ने आपको ज़रब मारी थी तो मैं उनकी अयादत करने के लिए बैतुश शरफ गया था, तो मैंने अपने आका और मौला को जख्मी हालत में देखा तो मैंने ये शेर पढ़ा, हाय मुझे मौलाए मुत्तकियान पर अफसोस है, मुझे तैयब व ताहिर हैदर पर अफसोस है जो कि पाक व पाकीज़ा नस्ल का बाप है। इस वक्त मेरे आका व मौला ने मुझे फरमाया कि तुम्हारा इस वक्त क्या हाल होगा कि जब तुम्हें मुझसे बेजारी करने के लिए कहा जाएगा। मैंने अर्ज की कि खुदा की कसम मैं ऐसा हरगिज ना करूंगा। मुझे अगर तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और आग जलाकर मुझे इसमें जला दिया जाए तो मैं तलवार और आग को पसंद करूंगा, लेकिन आपसे बेजारी पसंद नहीं करूंगा। ज़ियाद इब्ने अबिया ने हुज्र से कहा, तू अबू तुराब के मुताल्लिक क्या कहता है? हुज्र ने कहा, मैं अबू तुराब को नहीं जानता। ज़ियाद ने कहा, क्या तू अली इब्ने अबी तालिब को नहीं पहचानता? हुज्र ने कहा, मैं उन्हें जानता हूँ। ज़ियाद ने कहा, वही तो अबू तुराब है। हुज्र बिन अदी ने कहा, मगर वो तो अबुल हसन और अबुल हुसैन है। पुलिस अफसर ने कहा, अमीर कहता है कि वो अबू तुराब है और तू कहता है कि वो अबुल हसन है। हुज्र ने कहा, अगर अमीर झूठ बोले तो क्या मैं भी झूठ बोलूं? ज़ियाद ने कहा, लकड़ी ले आओ। और फिर कहा, अब कहो तुम अली के मुताल्लिक क्या कहते हो? ज़ियाद ने कहा, इसे मारो पीटो। हुज्र को बहुत ज्यादा ज़दोकोब किया गया, बेहोश होकर जमीन पर गिरे। जब होश में आए तो ज़ियाद ने कहा, बताओ अली के मुताल्लिक क्या कहते हो? हुज्र ने कहा, मैंने जो कुछ पहले कहा था इसके अलावा तुम मुझसे और कुछ नहीं सुन सकोगे। ज़ियाद ने कहा, तू अली पर लानत कर वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हुज्र ने कहा, अगर कत्ल होने से मेरा दीन बच सकता है तो मैं इस पर राजी हूँ, लेकिन तुम भी याद रखो कि मेरे कत्ल की वजह से तुम भी हमेशा के लिए बदबख्त और शकी बन जाओगे। ज़ियाद ने उन्हें तोक़ो जंजीर में मुक़ीद करके जिंदान भेज दिया और कहा कि इसके बाकी दोस्तों को भी गिरफ्तार करो। 12 दीगर अफराद को भी कैद कर लिया गया। ज़ियाद ने सरदाराने कबाइल को जमा करके कहा कि तुम इसके खिलाफ अपनी गवाही तहरीर करो। चुनाचे बनी उमैया से इनाम इकराम हासिल करने वालों ने लिखा कि वो गवाही देते हैं कि हुज्र लोगों को अपने पास जमा करता है और खलीफा को गालियां देता है और ज़ियाद को हरामजादा कहता है और अली से मोहब्बत करता है और जिन लोगों ने अली से जंग की है उनसे बराअत करता है। ज़ियाद ने गवाही पढ़कर कहा कि इतनी गवाही काफ़ी नहीं, इससे बेहतर गवाही की ज़रूरत है। चुनाचे अबू मूसा अशअरी के बेटे अबू बरदा ने लिखा कि अबू बरदा खुदा की रज़ा के लिए गवाही देता है कि हुज्र बिन अदी ने खलीफा के अहकाम की खिलाफ वर्जी की है और शहर में शूरिश बर्पा की है और शहर के बहुत से बेगुनाह लोगों को इसने कत्ल किया है और खलीफा पर लानत करता है और एक बड़ी तादाद जमा करके मुआविया के खिलाफ जंग की तैयारी में मसरूफ है और खुदा के मुताल्लिक इसने कुफर किया। ज़ियाद ने इस गवाही को पसंद किया और लोगों से कहा कि वो भी इसी किस्म की गवाही तहरीर करें। 70 हवा ख्वाहाने
بنی امیہ نے اس طرح کی گواہی تحریر کی۔ حجر بن عدی اور ان کے ساتھی 10 دن تک کوفے کے زندان میں مقید رہے۔ 11ویں دن قیدیوں کو فوجی دستے کی نگہبانی میں شام بھیجا گیا۔ ان بے گناہ قیدیوں میں ایک قیدی کا نام قبیعہ بن ضبیعہ تھا اور اس کا گھر کوفے کے قریب مقام جبانہ میں تھا۔ جب قیدیوں کا قافلہ اس کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹیاں چھت پر چڑھ کر قیدیوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ قبیعہ نے کہا کہ مجھے میرے گھر کے قریب لے چلو، میں اپنی بیٹیوں کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ جب بے گناہ قیدی طوق و زنجیر پہنے ہوئے اپنے مکان کے نیچے پہنچا تو بیٹیوں میں کوہرام مچ گیا۔ جب معصوم بیٹیاں اچھی طرح سے گریہ کر چکیں تو قبیعہ نے کہا، اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا سے ڈرو اور صبر کرو، اس راہ میں 2 میں سے ایک سعادت میری منتظر ہے، یا تو میں شہید کر دیا جاؤں گا اور یہ میرے لیے معراج و سعادت ہے، اور میں مدت دراز سے شہادت کا خواہش مند ہوں، یا پھر میں آزاد ہو کر واپس آ جاؤں گا۔ خدا تمام جہانوں کا رازق ہے اور تمہاری تمام ضروریات کا وہی کفیل ہے، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اور میں اپنے خدا سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا اور میری بھی حفاظت کرے گا۔ بیٹیوں نے رو رو کر اپنے باپ کی سلامتی کی دعا کی اور اشک بار آنکھوں سے اسے الوداع کیا۔ حجر اور اس کے ساتھیوں کو شام سے 12 میل کے فاصلے پر مرج عذرا نامی مقام پر روک دیا گیا اور ایک قاصد معاویہ کے پاس گیا اور قیدیوں کے آنے کی اطلاع دی۔ معاویہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یزید بن اسد بجلی نے کہا، قیدیوں کو شام کے اطراف میں پراگندہ کر دیا جائے، اہل شام کا رویہ انہیں خود بخود درست کر دے گا۔ چند شامی مشیروں کی سفارش پر حجر کے 6 ساتھیوں کو رہائی ملی۔ معاویہ نے اپنے چند ساتھی باقی قیدیوں کے پاس بھیجے کہ وہ علی سے اظہار بیزاری یا قتل ہونے میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں۔ معاویہ کے فرستادہ افراد شام کے وقت وہاں آئے، ان میں سے ایک شخص کانا تھا۔ اسے دیکھ کر حجر بن عدی کے ایک ساتھی کریم بن عفیف خثعمی نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے آدھے افراد بچ جائیں گے اور آدھے شہید کر دیے جائیں گے۔ 6 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ باقی 8 افراد سے کہا گیا کہ تمہارے شہر کے لوگوں نے تمہارے خلاف گواہی تحریر کی ہے جس کے تحت تمہارا خون مباح ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر تم علی سے اظہار بیزاری کرو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنے آپ کو قتل کے لیے آمادہ کر لو۔ سب مجاہدین نے بغیر کسی شک و تردد کے بیک زبان ہو کر کہا، ہم مولا کائنات سے بیزاری نہیں کریں گے۔ پھر تمام رات قیدی نماز و مناجات میں مصروف رہے۔ معاویہ کے نمائندوں نے کہا، تم نے تمام رات عبادت خدا میں بسر کی ہے، تم انتہائی نیک لوگ ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ عثمان کے متعلق تمہارا نظریہ کیا ہے؟ قیدیوں نے جواب دیا، سب سے پہلے ظلم کی بنیاد اسی نے رکھی تھی اور اپنے خاندان کو امت اسلامیہ کی گردن پر سوار کیا اور مسلمانوں کے بیت المال کو بے دریغ خاندان مروان میں تقسیم کیا۔ یہ جواب سن کر معاویہ کے نمائندوں نے کہا، واقعی معاویہ تمہیں بہتر طور پر پہچانتا ہے۔ مظلوم قیدیوں سے کہا گیا کہ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ہم تمہیں آخری موقع دیتے ہیں، اگر علی سے بیزاری کا اعلان کر دو تو تمہاری زندگی محفوظ رہ سکتی ہے۔ خدا پرست قیدیوں نے جواب دیا، یہ ایک جان ہے، ہمارے پاس ہزاروں جانیں ہوتی تو بھی علی پر نثار تھیں، تم نے جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو۔ قیدیوں کو کفن پہنا دیے گئے۔ حضرت حجر نے جلاد سے کہا کہ مجھے وضو کرنے کی اجازت دو۔ اجازت ملی۔ انہوں نے وضو کے بعد فرمایا، میری پوری زندگی کا معمول رہا ہے کہ میں نے جب بھی وضو کیا اس کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھی ہے۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، خدا جانتا ہے اس نماز سے زیادہ مختصر نماز میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی۔ نماز میں نے اس لیے مختصر پڑھی کہ تم یہ نہ کہو کہ موت کے خوف سے طویل نماز پڑھی ہے۔ جلاد نے تلوار لہرائی تو حجر کے جسم پر لرزہ طاری ہوا۔ جلاد نے ہنس ہنس کے کہا، تو کہتا تھا کہ موت سے نہیں ڈرتا، اب لرز کیوں رہا ہے؟ حجر نے فرمایا، اس تلوار اور کفن اور قبر کو دیکھ کر کون خوفزدہ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھو میں اس عالم میں بھی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا، میری آخری وصیت یہ ہے کہ قتل کے بعد میرے طوق و زنجیر نہ اتارے جائیں اور مجھے غسل میت نہ دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی عالم میں قیامت کے روز میں معاویہ سے ملاقات کروں۔
حضرت حجر بن عدی کے بعد ان کے ایک ساتھی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور مقتولین میں حضرت قبیعہ بھی شامل تھے جن کی بیٹیاں ان کے لیے چشمے برات تھیں۔ 6 افراد شہید ہو گئے، باقی 2 افراد نے کہا تم ہمیں معاویہ کے پاس لے جاؤ۔ ان 2 میں سے ایک کا نام کریم بن عفیف تھا۔ اس نے معاویہ سے کہا کچھ تو خدا کا خوف کر، قیامت کے دن ان بے گناہوں کے خون کا تو کیا جواب دے گا؟ معاویہ نے کہا علی کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا علی کے متعلق میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ تو علی کو اپنی دل کی گہرائیوں میں کہتا ہے۔ معاویہ نے کہا علی سے بیزاری اختیار کر۔ اس نے سر جھکایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ حاضرین میں سے ایک نے اس کی سفارش کی تو معاویہ نے کہا یہ 1 ماہ قید میں رہے گا، پھر ہم اسے اس شرط پر رہائی دیں گے کہ اس زندگی بھر دوبارہ اپنے وطن نہ جائے۔ دوسرا شخص عبد الرحمن بن حسان تھا۔ معاویہ نے اس سے کہا علی کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے قلب محکم سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ہمیشہ ذکر پروردگار میں مشغول رہتے تھے، وہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ علی جواں مرد تھے، علی کریم تھے۔ معاویہ نے کہا تم عثمان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ عبد الرحمن نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا عثمان پہلا شخص ہے جس نے ظلم و ستم کی بنیاد رکھی، اس نے مسلمانوں کے لیے حق و حقیقت کے راستوں کو بند کر دیا تھا۔ معاویہ نے کہا تم یہ الفاظ کہہ کر اپنا خون مباح تم نے کر دیا۔ عبد الرحمن نے کہا معاویہ تو نے غلط سمجھا، تو نے میرا خون مباح نہیں کیا بلکہ میں نے تیرے خون کو مباح کر دیا ہے۔ معاویہ نے زیاد کے نام خط لکھا، تو نے جو قیدی شام بھیجے تھے ان سب قیدیوں میں سے یہ قیدی زیادہ خطرناک ہے، میں اسے دوبارہ تیرے پاس کوفہ بھیج رہا ہوں اور تجھے حکم دیتا ہوں کہ اسے بدترین طریقے سے قتل کر دو۔ عبد الرحمن کو دوبارہ زیاد کے پاس لایا گیا، اس ملعون نے انہیں زندہ دفن کروا دیا اور یوں راہ حق کے شہیدوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ ہمارا سلام ہو ان تمام شہداء پہ۔ حاشیے میں ہے انتخاب و نقل از تاریخ طبری جلد 4 اور نفس المحموم کا صفحہ نمبر 192۔ اگلا واقعہ ہے سعید بن جبیر اور حجاج ملعون۔ سعید بن جبیر مشہور تابعی تھے، انہوں نے مولا کائنات علیہ السلام اور ابن عباس سے کسب فیض کیا تھا اور ان کا شمار امیر المومنین کے مشہور اصحاب میں ہوتا تھا۔ حجاج بن یوسف ثقفی کے ظلم و ستم سے انہوں نے روپوشی اختیار کر لی تھی۔ ایک مرتبہ حجاج کے سامنے ان کا ذکر چھڑا تو حجاج نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ایک شامی کی سرکردگی میں چند افراد کو ان کی تلاش کے لیے روانہ کیا گیا۔ حجاج کے سپاہی ایک راہب کے خانقاہ میں آئے اور اس سے سعید کے متعلق دریافت کیا۔ راہب نے کہا کہ میں اسے ذاتی طور پہ نہیں پہچانتا، تم اس کی شکل و صورت بیان کرو، اگر میں نے انہیں دیکھا ہوگا تو تمہیں بتا دوں گا۔ حجاج کے سپاہیوں نے اس کے سامنے جناب سعید کا حلیہ بیان کیا۔ اتفاقاً راہب نے انہیں دیکھا ہوا تھا، اس لیے ان کی جائے رہائش بتا دی۔ جب سپاہی حضرت سعید کے مکان میں داخل ہوئے تو انہیں حالت سجدے میں دیکھا اور انہیں پروردگار جہاں سے مصروف مناجات پایا۔ حضرت سعید نے نماز مکمل کی تو سپاہیوں نے کہا ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضرت سعید نے فرمایا کیا میرا تمہارے ساتھ جانا ضروری ہے؟ سپاہیوں نے کہا جی ہاں، ہم آپ کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت سعید نے رب العزت کی ثنا کی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھی اور سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے اور راہب کی خانقاہ پر آئے۔ راہب نے سپاہیوں سے پوچھا تمہیں تمہارا مطلوبہ شخص مل گیا؟ سپاہیوں نے کہا جی ہاں۔ رات ہونے لگی تو راہب نے کہا تم سب کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم لوگ یہ رات اس خانقاہ میں بسر کرو۔ رات ہوتے ہی جنگل سے نر و مادہ شیر یہاں آ جاتے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں، اس لیے اگر تمہیں اپنی سلامتی مطلوب ہے تو اندر آ جاؤ، وقت کم ہے، کچھ دیر بعد شیر یہاں آ جائیں گے۔ سپاہیوں نے سعید سے کہا آؤ آج رات اس خانقاہ میں بسر کریں۔ حضرت سعید نے فرمایا میں ایک غیر مسلم کی خانقاہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سپاہیوں نے پھر کہا باہر شہروں کا اندیشہ ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع کیے بغیر خانقاہ میں داخل ہو جائیے۔ حضرت سعید نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں خدا سے پناہ طلب کروں گا اور وہی میری حفاظت فرمائے گا۔ سپاہیوں نے کہا تو پھر آپ قسم کھائیں کہ آپ رات کو یہاں سے فرار نہیں کریں گے۔
حضرت سعید نے قسم کھا کے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ راہب نے سپاہیوں کو آواز دے کے کہا بس تم لوگ جلدی سے اندر آ جاؤ اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ مضبوط دل گردے کا مالک ہے، وہ میری خانقاہ میں نہیں آئے گا۔ سپاہی خانقاہ میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر دیے اور خانقاہ کے دریچوں سے سعید کو دیکھتے رہے۔ چاندنی رات تھی۔ جیسے ہی ایک رات کا ایک حصہ گزرا تو سپاہیوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ شیرنی دور سے آ رہی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ سعید چند لمحات کے بعد اس جانور کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ جب شیرنی نے سعید کو دیکھا تو ادب سے ان کے قدموں سے لپٹ گئی اور اپنی دم زمین پر مارنے لگی۔ حضرت سعید ان کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگے اور وہ سعید کے قریب زمین پر لیٹ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد نر شیر آیا، اس نے بھی اپنی مادہ کی طرح سے سعید کے قدموں میں اپنا منہ رکھا اور سعید کی دوسری جانب لیٹ گیا۔ جب صبح صادق کے وقت شیروں کا جوڑا وہاں سے چلا گیا، جیسے ہی دن طلوع ہوا تو راہب اپنی خانقاہ سے باہر آیا اور آتے ہی حضرت سعید سے دین اسلام کے احکامات اور خصوصیات دریافت کرنے لگا۔ حضرت سعید نے پوری تفصیل اور وضاحت سے اس کے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ راہب فوراً مسلمان ہو گیا اور حجاج کے سپاہی بھی ان کی اس کرامت سے متاثر ہوئے اور کہا کہ ہم نے حجاج کے سامنے قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر ہم نے سعید پر قابو پانے کے بعد اسے چھوڑا تو ہماری بیویوں کو طلاق ہوگی اور ہمارے غلام آزاد ہوں گے، لیکن ہم آپ کی شخصیت سے متاثر ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہو تو ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت سعید نے فرمایا نہیں، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تقدیر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سپاہی انہیں لے کر واسطے شہر پہنچے تو حضرت سعید نے کہا ممکن ہے کہ آج رات میری زندگی کی آخری رات ثابت ہو، تم آج رات مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں یہ رات اپنے پروردگار سے مناجات میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے اجازت دی، آپ نے اپنے پیراہن کو دھویا اور غسل کر کے مناجات میں مصروف ہو گئے۔ یوں پوری رات انہوں نے عبادت الہی میں بسر کی۔ صبح ہوئی تو حضرت سعید اٹھ کر خود سپاہیوں کے پاس گئے اور سپاہی انہیں اپنے ساتھ حجاج کے دربار میں لے گئے۔ دربار میں دوڑتا ہوا حجاج کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو، سعید گرفتار ہو گیا ہے۔ حضرت سعید حجاج بن یوسف کے سامنے پیش ہوئے تو اس ملعون نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا میرا نام سعید بن جبیر ہے۔ حجاج نے کہا نہیں بلکہ تیرا نام شقی بن کثیر ہے۔ حضرت سعید نے فرمایا میری ماں میرے نام سے تجھ سے زیادہ واقف تھی۔ حجاج نے کہا تو اور تیری ماں دونوں شقی اور بدبخت ہیں۔ حضرت سعید نے فرمایا شقاوت و سعادت کا تعلق علم و غیب سے ہے، تجھے کب سے علم غیب عطا ہو گیا؟ حجاج نے کہا میں تیری دنیا کو تاریک بنا دوں گا۔ حضرت سعید نے فرمایا اگر مجھے تیری اس قدرت کا پتہ ہوتا تو میں تجھے خدا مان لیتا۔ حجاج نے کہا تیرا محمد مصطفیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا وہ پیغمبر رحمت ہیں۔ حجاج نے کہا تو ابو بکر اور عمر کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ حضرت سعید نے فرمایا اگر میں بذات خود جنت یا جہنم میں سے کسی ایک میں گیا ہوتا تو تجھے اس کے متعلق خبر دے دیتا، ابھی تک تو میں جنت و جہنم میں کسی میں بھی داخل نہیں ہوا، مجھے ان کے انجام کی کیا خبر؟ حجاج نے کہا خلفاء کے متعلق تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا میں کسی کا وکیل صفائی نہیں ہوں۔ حجاج نے کہا خلفاء میں سے تجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا مجھے وہی زیادہ پیارا ہے جو اپنے خدا کو زیادہ پیارا ہے۔ حجاج نے کہا تو پروردگار کس سے زیادہ راضی ہے؟ سعید نے فرمایا اللہ ان کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے اور ان کی قلبی کیفیات بھی اس سے مخفی نہیں۔ حجاج نے غصے میں آ کے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تو میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دینا چاہتا اور تو میری کسی بات کی تصدیق کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت سعید نے فرمایا مجھے تیری تصدیق و تکذیب کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حجاج نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تو میرے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا میں تجھے عادل اور قاصد جانتا ہوں۔ حاضرین نے تعجب سے سعید کی بات سن کر سنی کہ سعید حجاج کو ان الفاظ سے کس طرح سے منسوب کر رہا ہے۔ حجاج نے حاضرین سے کہا تم لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو، یہ مجھے صاحب عدل و انصاف نہیں جانتا، یہ ان الفاظ سے مجھے ظالم و مشرک کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے
کہ یعنی ظلم کرنے والے دوزخ کا ایندھن ہوں گے. اور ثم الذین کفروا بربہم، یعنی پھر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے رب سے اوروں کو ملاتے ہیں. پھر اس نے سعید کی طرف منہ کر کے کہا اس معنی اور مطلب پر تو کیوں نہیں ہنسا؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ آب و گل سے پیدا ہونے والا کیوں کر ہنسے، ممکن ہے کہ دوزخ کی آگ اس کو نابود کر دے. حجاج نے کہا تو بتاؤ پھر ہم کیوں ہنستے ہیں؟ حضرت سعید نے فرمایا سارے انسان یکساں طبیعت کے مالک نہیں ہیں. پھر حجاج نے بیت المال کے خازن کو حکم دیا کہ وہ بیت المال سے ہیرے جواہرات ایک تھالی میں بھر کر لائے. ہیرے جواہرات پیش ہوئے تو حضرت سعید نے فرمایا حجاج اگر تو اس دولت سے آخرت خریدنا چاہتا ہے تو انہیں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے، اور یاد رکھ یوم آخرت بڑا سخت ہے، اس دن ماؤں کو اپنے شیرخوار بچے تک کا ہوش نہیں ہوگا. پھر حجاج نے کہا موسیقی کے آلات پیش کیے جائیں. حضرت سعید ان آلات کو دیکھ کر رو دیے. حجاج نے کہا سعید بتا تو میرے ہاتھ کس طرح کی موت مرنا پسند کرتا ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا جس طرح کی موت قیامت کے دن تو میرے ہاتھ سے مرنا پسند کرے، کیونکہ تو جس طرح سے مجھے قتل کرے گا میں قیامت کے دن اسی طرح سے تجھے قتل کروں گا. خدا نے بدلے کے لیے یوم آخرت مقرر کیا ہوا ہے. حجاج نے کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے معاف بھی کر سکتا ہوں. حضرت سعید نے فرمایا معافی کی درخواست میں اپنے خدا سے کروں گا، تو جیسے شخص سے تو میں کبھی معافی کی درخواست نہیں کروں گا. حجاج نے چیخ کر کہا میں تجھے پارا پارا کر دوں گا اور تیرے جسم کے ایک ایک بند کو علیحدہ کر دوں گا. حضرت سعید نے فرمایا اس طرح سے تو میری فانی دنیا تباہ کر دے گا اور میں تیری جاویدانی دنیا تباہ و برباد کر دوں گا. حجاج نے کہا اسے لے جاؤ اور قتل کر دو. یہ سن کر حضرت سعید زور زور سے ہنسنے لگے. حجاج نے کہا ہنستے کس لیے ہو؟ حضرت سعید نے فرمایا میں تیرا کردار دیکھتا ہوں اور اپنے پروردگار کا حلم دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. سعید موت کے لیے تیار ہو گئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کہا یعنی میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میں سارے علائق دنیا سے کٹ چکا ہوں. میں سارے علائق دنیا سے کٹ چکا ہوں اور اس کا فرما بردار ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. حجاج نے کہا کہ اس کا چہرہ قبلے سے موڑ دو. جلاد نے جیسے ہی اس کا چہرہ قبلے سے موڑا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اینما تولوا، یعنی تم جدھر بھی رخ کرو ادھر خدا کا چہرہ موجود ہے. یہ آیت سن کے حجاج کو زیادہ غصہ آیا اور ملعون نے حکم دیا کہ انہیں زمین پر لٹا دیا جائے. حضرت سعید جیسے ہی زمین پر لیٹے تو آپ نے یہ آیت پڑھی ہم نے تمہیں زمین سے بنایا ہے اور اسی سے تمہیں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. حجاج کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا بس اب اسے جلدی سے قتل کر دو. حضرت سعید نے کلمہ شہادتین پڑھا اور پھر بارگاہ احدیت میں عرض کی خدایا میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا. جلاد نے تلوار چلائی، ان کا سر ان کے جسم سے جدا ہوا، لیکن اس وقت حاضرین یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان کے کٹے ہوئے سر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی. حضرت سعید کی بددعا نے حجاج پر اپنا اثر دکھایا. حضرت سعید کی شہادت کے بعد حجاج زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا. ملعون بیمار ہوا اور اس پر غشی کے دورے پڑتے تھے اور اس بے ہوشی کا عالم میں وہ بڑبڑاتا تھا مالی و سعید، یعنی میرا سعید کے ساتھ کیا واسطہ ہے. حضرت سعید امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے با اعتماد رفقا میں سے تھے اور ان کی عقیدت مند تھے. حجاج نے بھی اسی لیے انہیں شہید کیا تھا. ریفرنس ہے روضات الجنات لفظ سعید صفحہ نمبر 210 اور مجالس المومنین شہید نور اللہ شستری. اگلا واقعہ ہے عدی بن حاتم رحمت اللہ اور معاویہ. ایک مرتبہ حضرت عدی بن حاتم تائی معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ نے انہیں مولائے کائنات کی نصرت کے لیے سرزنش کرنے کی نیت سے پوچھا طرفات کا کیا بنا. اس لفظ سے معاویہ کا اشارہ عدی کے 3 بیٹوں طریف، طورف
اور طرفاس کی طرف تھا. یہ تینوں نام جو ہیں تو سے ہے یہاں پہ, اور یہ تینوں نوجوان طرفات کے نام سے مشہور تھے. صفین میں شہید ہوئے تھے. حضرت عدی نے کہا وہ تینوں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. معاویہ نے کہا علی نے تمہارے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا. علی نے اپنے بیٹے تو بچا لیے لیکن تمہارے بیٹے میدان میں لا کے قتل کروا دیے. آج علی کے بیٹے زندہ ہیں مگر تمہارے بیٹے زندہ نہیں ہیں. یہ سن کر حضرت عدی نے کہا نہیں, یہ خیال درست نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کا حق رفاقت ادا نہیں کیا کیونکہ علی شہید ہو کر خدا کے حضور پہنچ گئے جبکہ میں ابھی تک زندہ ہوں. معاویہ نے کہا ابھی تک خون عثمان کا ایک چھیٹا باقی ہے جو اس وقت تک دھل نہیں سکتا جب تک میں یمن کے کسی سردار کو قتل نہ کر دوں. ان الفاظ سے معاویہ نے عدی کو دھمکی دی تھی. حضرت عدی نے فرمایا معاویہ, جو دل تیرے بغض سے بھرے تھے ابھی تک وہ دل ہمارے سینے میں موجود ہیں اور برابر دھڑک رہے ہیں, اور وہ تیز کاٹ والی تلواریں جن کے ساتھ ہم نے تیرا مقابلہ کیا تھا ابھی تک ہمارے کندھوں پر موجود ہیں. اگر تو مکر و حیلے کے ذریعے سے ایک ہاتھ ہم سے قریب ہوگا تو ہم مقابلے میں مقاتلہ سے ایک ہاتھ تیرے قریب پہنچ جائیں گے. معاویہ متوجہ رہو, اگر ہماری گردن کٹ جائے اور سکرات موت ہم پر سایہ فگن ہو جائے تو ہمیں یہ تو قبول ہے لیکن علی کی تنقیص میں ایک لفظ بھی سننا قبول نہیں. اور سن لو, اگر تم نے صرف ایک دھکا دیا تو اسی سے نہ ختم ہونے والی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں گی. حضرت علی کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے معاویہ کے دل پر اثر کیا اور اس نے اپنے کاتبوں سے کہا عدی فصیح ترین شخص ہے, اس کی باتیں لکھ لو, ان کے ہر جملے میں حکمت و واعظ موجود ہے. پھر معاویہ نے ہنس ہنس کر عدی سے گفتگو کرنا شروع کر دی. معلوم ہوتا تھا کہ ان کے درمیان گویا تلخ و تن جملوں کا تبادلہ ہی نہیں ہوا. ریفرنس ہے مروج الذہب مسعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13. اگلا واقعہ ہے پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. محمد بن ابو حذیفہ معاویہ کے ماموں کا بیٹا تھا لیکن وہ امیر المومنین کا محب صادق تھا. حب علی کی وجہ سے معاویہ نے اسے قید کر دیا تھا. جب اسے قید خانے میں کافی عرصہ گزرا تو معاویہ نے دوستوں سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ محمد بن ابو حذیفہ نادان کو قید خانے سے نکالیں اور اس کی رہنمائی کریں. امید ہے کہ قید نے اس کے دماغ کو ٹھنڈا کر دیا ہوگا اور اب وہ علی کو سب و شتم کرنے پر آمادہ ہو چکا ہوگا. ساتھیوں نے کہا ہاں یہ رائے بالکل درست ہے. معاویہ نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے زندان سے نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے. جب وہ معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے کہا محمد, کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو علی کی حمایت سے دست بردار ہو جائے اور اس گمراہی سے چھٹکارا پا جائے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ عثمان مظلوم ہو کر مارا گیا اور طلحہ و زبیر اور ام المومنین نے اس کے انتقام کے لیے جنگ لڑی؟ علی خفیہ طور پر عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا اور ہم خون عثمان کا انتقام لینا چاہتے ہیں. محمد بن ابی حذیفہ نے کہا کہ معاویہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا سب سے قریب رشتہ دار ہوں اور لوگوں سے زیادہ میں تجھے پہچانتا ہوں. کیا یہ بات غلط ہے؟ معاویہ نے کہا نہیں, یہ بات درست ہے. پھر محمد بن ابی حذیفہ نے معاویہ سے خطاب کر کے کہا میں سمجھتا ہوں کہ عثمان کے قاتل تو اور تیرے جیسے دوسرے لوگ ہیں جنہیں دور عثمانی میں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا تھا. تم لوگوں نے امت اسلامیہ کے مقدر کو تاریک کر دیا تھا. مہاجرین و انصار عثمان کو بار بار کہتے تھے کہ وہ تجھ جیسے تمام افراد کو معزول کر دے, اور طلحہ و زبیر اور ام المومنین بھی مخالفین عثمان میں سے تھے اور ان کے قتل میں ان کا ایک کردار ہے. واللہ معاویہ, میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تجھے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام سے جانتا ہوں. تیری ہر دور میں ایک ہی طبیعت رہی ہے. اسلام کی وجہ سے اس میں کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی, اور اس کی علامات یہ ہیں کہ تو مجھے علی کی محبت پر ملامت کر رہا ہے. معاویہ, یاد رکھو علی کے ساتھ صائم النہار اور قائم اللیل اور مہاجرین و انصار شامل تھے, اور علی کے ساتھ وہ میدان میں آئے, اور تیرے ساتھ منافقین اور طلقہ اور اتقا کی نسلیں میدان میں گئیں, اور تیرے اطراف میں بیٹھنے والے دوغلے لوگ ہیں
تو نے ان سے دین چھینا، انہوں نے تجھ سے دنیا چھینی، تو نے اب تک جو کچھ کیا ہے دل میں اسے بخوبی جانتا ہے، اور تیرے ساتھی بھی اپنے کارناموں سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور میں جب تک زندہ رہوں گا خدا اور رسول کی رضامندی کے لیے علی سے محبت کرتا رہوں گا، اور تجھ سے اللہ اور رسول کی رضا کے حصول کے لیے بغض رکھوں گا۔ معاویہ نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ قید خانے میں ڈال دیا جائے، چنانچہ انہیں دوبارہ قید کر دیا گیا اور اس کی موت بھی قید میں ہی واقع ہو گئی۔ ریفرنس ہے مجالس المومنین قاضی نور اللہ شستری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295، عربی عبارات فہمی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 سے ماخوذ۔ اگلا واقعہ، زید بن حارثہ کون ہے؟ زید بن حارثہ کون ہے؟ زید بن حارثہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے قبل زید اپنی ماں کے ساتھ ان کے قبیلے بنی معن کی طرف جا رہے تھے کہ بنی قین کے چند سواروں نے اسے راستے میں اٹھا لیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے بازار عکاظ میں لے آئے، عین کاف الف ضوئیں۔ اس وقت زید کی عمر 8 برس تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے انہیں اپنے مال سے خرید کر رسول خدا کو بخش دیا۔ کچھ عرصے تک زید کے خاندان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ایک مرتبہ بنی کلب کے افراد مکے آئے تو انہوں نے زید کو دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ زید کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ انہوں نے وطن لوٹ کر زید کے والد حارثہ بن شرجیل کو زید کی اطلاع دی۔ حارثہ جو کہ اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے بہت غمگین تھا، یہ خبر سن کر خوش ہو گیا اور اپنے بھائی کعب کے ساتھ مکے آیا۔ پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے فرزند عبد المطلب، ہم ایک حاجت اور درخواست کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہم پر احسان کیجیے اور ہم سے وہ قیمت لے لیں جو آپ نے زید کی خریداری پر صرف کی ہے اور زید ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کوئی رقم نہیں لیتا، اس کے بدلے میں دوسرا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانے پر آمادہ ہو تو تم قیمت کے بغیر اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر رضامند نہ ہو تو وعدہ کرو کہ تم اسے زبردستی نہیں لے کے جاؤ گے۔ انہوں نے حضور اکرم کی اس تجویز کو سراہا اور دل کھول کر آپ کی تعریف کی۔ رسول خدا نے زید کو صدا دی۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، زید ان کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، جی ہاں، یہ میرا والد حارثہ ہے اور دوسرا میرا چچا کعب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو مجھے بھی پہچانتا ہے، تو کچھ عرصے سے میرے پاس رہ رہا ہے، اگر تو اپنے باپ کے ساتھ جانے کا خواہش مند ہے تو اس کے ساتھ چلا جا، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو یہیں میرے پاس ٹھہر جا۔ زید نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ ہی میرے لیے بمنزلہ باپ و چچا ہیں۔ حارثہ اور اس کا بھائی کعب نے زید کو ملامت کی اور کہا، تو نادانی کر رہا ہے، تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں رہنا چاہتا ہے۔ زید نے اپنے باپ اور چچا سے کہا، آپ جائیں، میں نے ان میں ایسی خصوصیات دیکھی ہیں جن کی وجہ سے میں ان سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا اور کسی کو ان پر مقدم نہیں رکھ سکتا۔ مرحوم تبرسی رحمت اللہ سورہ احزاب کی تفسیر میں رقم تراز ہے کہ جب حارثہ اپنے بیٹے سے مایوس ہو گیا تو اس نے قریش کے مجمع میں اعلان کیا، لوگوں گواہ رہنا، زید میرا بیٹا نہیں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، زید میرا بیٹا ہے۔ اس دن سے زید کو فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور آن حضرت کو زید اتنا محبوب تھا کہ اس کا نام زید الحب مشہور ہو گیا۔ اسلامی برادری میں زید کا مقام اتنا بلند ہوا کہ رسول خدا نے انہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا بھائی بنا دیا۔ حضرت زید اسلام کے نامور جانثار اور با استقامت سپاہی تھے۔ جنگ موتا میں لشکر کی سرداری انہیں عطا کی گئی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، سالار لشکر زید ہوں گے، اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب لشکر کے سالار ہوں گے، اگر جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ سالار ہوں گے۔ اس جنگ میں تینوں نامزد سپاہی سالار شہید ہو گئے۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے رسول خدا کو زید بن حارثہ
اور جعفر ابن ابی طالب کی شہادت کی خبر ملی تو اپنے گھر گئے اور خوب روئے اور رو رو کر کہتے تھے کہ یہ دونوں میرے مونس اور ہم سخن تھے، اب دونوں چلے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب رسول کریم کو وحی کے ذریعے سے زید کی خبر شہادت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کے گھر تشریف لے گئے۔ زید کی یتیم بیٹی روتی ہوئی آئی، رسول خدا بھی بہت روئے۔ کچھ صحابہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ، یہ گریہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، ھذا شوق الحبیب الی حبیبہ، یعنی یہ بہتے ہوئے آنسو اور آہ سوزا ایک دوست کی دوسرے دوست سے محبت کی وجہ سے ہے۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 575۔ اگلا واقعہ ہے وفادار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنگ احد میں لشکر اسلام کا بہت سا جانی نقصان ہوا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمان اپنے مقتولین اور زخمیوں کو تلاش کرنے لگے۔ رسول خدا نے فرمایا، تم میں سے کوئی سعد بن ربی کی اطلاع مجھے دے گا؟ ایک مجاہد نے کہا، یا رسول اللہ، میں میدان میں جا کر سعد بن ربی کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تو فلاں سمت میں جا، تجھے وہاں سعد شدید زخمی حالت میں ملے گا، اسے اس جنگ میں 12 نیزے لگے ہیں، اسے میرا سلام پہنچانا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس سمت میں گیا اور آواز دے کے کہا، سعد جواب دو۔ سعد شدید زخمی تھا، جواب نہ دے سکا۔ میں نے پھر سے آواز دے کے کہا، سعد جواب دو، رسول خدا تجھے یاد کرتے ہیں۔ سعد میں رمق جان تھوڑی سی باقی تھی۔ جیسے ہی اس نے رسول خدا کا نام سنا تو اپنی تمام تر قوت کو جمع کر کے کہا، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ مجاہد زخمی سعد کے پاس گیا اور سعد نے اس سے پوچھا، کیا رسول خدا زندہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، وہ زندہ سلامت ہیں۔ جنگ احد میں ابلیس نے مشہور کر دیا تھا کہ رسول خدا شہید ہو گئے ہیں، اسی لیے اکثر زخمی مجاہدین یہی سمجھے ہوئے تھے کہ حضور واقعی شہید ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، رسول خدا نے مجھے تیرے پاس سلام دے کر بھیجا ہے اور انہوں نے تیرے متعلق بتایا ہے کہ تجھے 12 نیزے لگی ہیں۔ سعد بن ربی نے حضور کریم کی سلامتی کا سنا تو خوش ہو کر کہا، الحمدللہ، واقعی مجھے 12 نیزے لگے ہیں۔ تم میری طرف سے حضور اکرم کو سلام پہنچانا اور انصار کو میرا سلام دینا، اور انہیں کہنا کہ سعد کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے جیتے جی پیغمبر اسلام کو کوئی تکلیف پہنچی تو تم خدا کو کوئی جواب نہیں دے سکو گے۔ یہ کہہ کر اس نے نہر شدہ اونٹ کی طرح سے لمبا سانس لیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں پیغمبر خدا کے پاس واپس آیا اور سعد کی تمام گفتگو نقل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحم کرے، اس نے زندگی میں ہماری مدد کی اور مرتے وقت ہمارے متعلق وصیت کر کے گیا۔ ریفرنس حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380 اور اسد النابا صفحہ نمبر 277۔ اگلا واقعہ ہے ربضہ کا ریگستان اور حضرت ابو ذر کا وقت آخر۔ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنی پشت پر کسی ایسے انسان کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلیفہ ثالث نے ابو ذر کو درشت ناقے پر مدینے سے جلا وطن کر کے صحرائے ربضہ بھیجا۔ وہاں ابو ذر ایک عرصے تک سرگرداں رہے۔ اس صحرا میں ان کا بیٹا ذر فوت ہو گیا۔ لخت جگر کو سپرد خاک کیا اور کہا، بیٹا میں تیری قبر پر بیٹھ کر ضرور روتا، مگر مجھے خود ایک طویل سفر درپیش ہے۔ چند دن بعد ان کی زوجہ بھی اسی صحرا میں وفات پا گئیں۔ ابو ذر نے اپنی بیوی کو دفن کیا۔ اب لقدق صحرا میں ان کی ایک معصوم بچی اور وہ زندہ رہ گئے۔ ابو ذر کی بیٹی نے کہا، ابا جان 3 دن سے میں بھوکی ہوں اور بھوک کی وجہ سے میرے اعضاء جواب دے گئے ہیں اور میرے جسم میں ایک طرح کی کمزوری داخل ہو چکی ہے۔ ابو ذر نے کچھ ریت جمع کر کے سر کے نیچے رکھی اور ریت کا سرہانہ بنایا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ بچی اپنے والد کے قریب گئی تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی پتلی پھر چکی تھی اور ان پر نزع کا عالم طاری تھا۔ بچی کہتی ہے کہ میں یہ دیکھ کر رونے لگی اور میں نے کہا، ابا جان آپ کا آخری وقت آ پہنچا ہے، لیکن اس صحرا میں اکیلی ہوں، میں آپ کی تہجیز و تکفین کیسے کروں گی؟ میرے والد نے میری طرف دیکھا اور کہا، پیاری بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے چہرے پر میری ابا کا دامن ڈال دینا اور عراق کے راستے پر جا کے بیٹھ جانا،
وہاں سے ایک قافلہ گزرے گا، ان سے کہنا کہ صحابی پیغمبر ابو ذر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کی تہجیز و تکفین کرو۔ مجھے اس کی خبر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر دی تھی۔ بچی روایت کرتی ہے کہ ربضہ کے چند افراد میرے والد کی عیادت کے لیے آئے اور کہا کہ آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ ابو ذر نے کہا مجھے اپنے گناہوں کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ابو ذر نے کہا اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا کیا تمہارے لیے کوئی طبیب لائیں؟ ابو ذر نے کہا طبیب نہیں تو مجھے بیماری دی ہے۔ بچی کہتی ہے کہ جب میرے والد کی نظر ملک الموت پر پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس دوست کو خوش آمدید کہتا ہوں جو انتہائی احتیاج کے وقت میرے پاس آیا ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہ ہو جو تجھے دیکھ کر پشیماں ہوتا ہے۔ پروردگار تو اپنی رحمت میں مجھے جلد جگہ عطا کر، تو بہتر جانتا ہے کہ میں ہمیشہ سے تیری ملاقات کا آرزو مند رہا ہوں اور میں نے موت کو کبھی بھی ناپسند نہیں کیا تھا۔ جب میری والد کی وفات ہو گئی تو میں نے ان کے چہرے پر عبا ڈالی اور راستے پر جا کے بیٹھ گئی۔ دور سے ایک قافلہ نظر آیا۔ جب قافلہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا مسلمانوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ابو ذر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ قافلہ رک گیا اور مجھ سے میرے والد کی لاش کے متعلق سوال کیا۔ میں انہیں والد کی میت پر لے آئی۔ جب قافلے والوں نے ابو ذر کی میت کو دیکھا تو رونے لگے۔ بعد ازاں انہیں غسل و کفن دیا گیا اور مالک اشتر نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کیا۔ مالک اشتر کے پاس ایک قیمتی حلہ تھا جس کی قیمت 4000 درہم تھی۔ اس حلے کا ابو ذر کو کفن پہنایا گیا۔ ریفرنس ہے حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 674، اسد النابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301، با مختصر اختلاف۔ عزیزان، یہاں پہ اس باب کے واقعات مکمل ہوئے۔ اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 256 پر ہے کہ عبد الرحمن بن حجاج کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آزمائش و امتحان کا ذکر کیا گیا اور اس بات کا ذکر چھڑا کہ اللہ مومنین کو کس طرح سے آزماتا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے جو درجے میں ان کے قریب ہوتا ہے، پھر اس کی آزمائش ہوتی ہے جو ان سے تیسرے درجے پر ہوتا ہے، پھر مومن کی ایمان اور حسن اعمال کے مطابق آزمائش ہوتی ہے۔ جس کا ایمان صحیح ہو اور عمل نیک ہو تو اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہو اور عمل ضعیف ہو اس کی آزمائش کم ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا زمین پر اللہ کے کچھ خالص بندے ایسے بھی رہتے ہیں کہ جب آسمان سے کوئی تحفہ نازل ہوتا ہے تو اللہ ان سے اسے پھیر دیتا ہے، اور جب کوئی آزمائش نازل ہوتی ہے تو ان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 231 پر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن میں 8 صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 فتنہ و آشوب کے وقت پروقار ہو۔ نمبر 2 آزمائش کے وقت صابر ہو۔ نمبر 3 نعمت و فراخی کے وقت شاکر ہو۔ نمبر 4 خدا کی عطا کردہ رزق پر قانع ہو۔ نمبر 5 دشمنوں پر ستم نہ کرے۔ نمبر 6 دوستوں کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ نمبر 7 اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے لیکن دوسروں کو آسودہ رکھے۔ نمبر 8 علم مومن کا دوست اور حلم اس کا وزیر اور صبر اس کا امیر لشکر اور نرمی اور ملائمت اس کے لیے بمنزلہ والد ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 پر ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارے شیعہ ہماری دوستی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے اور ہماری مودت کی بنیاد پر آپس میں مودت کرنے والے اور ہمارے فرمان کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے شیعہ اگر غصے میں آئیں تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے اور اگر وہ راضی ہوں تو اسراف نہیں کرتے، اور ہمارے شیعہ اپنے ہمسایوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241 پر ہے
کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. بعض اوقات پہاڑ ہل جاتا ہے لیکن مومن کو کوئی چیز اس کے دین سے نہیں ہلا سکتی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دوسروں سے تعاون کرنے والا اور دوسروں کو کم زحمت دینے والا اور معیشت میں اچھی تدبیر کرنے والا ہوتا ہے. وہ کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 254 پر ہے. ناجیہ نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مغیرہ بن سعید جس پر لعنت کی بہت سی روایات رجال کشی میں ہیں، کہتا ہے کہ مومن جزام اور برس اور فلا مرض میں مبتلا نہیں ہوتا. آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ صاحب یاسین سے غافل ہے. بریکٹ میں ہے کہ سورہ یاسین میں ایک مومن کا ذکر ہے، اس کا نام حبیب ابن اسرائیل تھا. وہ قرآن کی آیت رجا من اقصى المدینہ رجل یسعى میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. صاحب یاسین کا ہاتھ شل تھا. وہ اپنے لنجے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتا تھا یا قوم اتبعوا المرسلین، یعنی میری قوم انبیاء کی پیروی کرو. پھر اس وقت گویا اس کے شل ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں. صاحب یاسین نے کفار کو عذاب خدا سے ڈرایا لیکن اسے 2 دن بعد شہید کر دیا گیا. مومن ہر قسم کی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر طرح کی موت مر سکتا ہے، البتہ مومن خودکشی نہیں کرتا. عزیزان گرامی، الحمدللہ یہ طویل باب مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ پیج نمبر 259 کا بھی اختتام ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے پارٹ میں یعنی پارٹ نمبر 8 میں آپ کے سامنے باب ہشتم بیان کیا جائے گا جس کا عنوان ہے امید و خوف. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ